السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، ابھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سے بابرکت رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوا. اب 11 مہینوں کے لیے رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے. یہ بابرکت مہینے کی گھڑیوں سے بفضل خدا ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. اب رمضان کے رخصت ہونے کے بعد دیکھیں، رمضان رخصت ہونے کے بعد اسلام کا تو ہمارے گلے میں اب بھی باقی ہے. حضرت ابوالحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں، رمضان ہی رخصت ہوا ہے مگر اسلام کا تحفہ تمہارے گلے میں اب بھی باقی ہے. تو اس لیے جیسا تم رمضان میں پابندی کرتے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی نمازوں کی پابندی تم کیا کرو. قرآن میں جہاں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ آیت آ کر ہے رمضان میں روزے رکھنے کے تعلق سے، تو اس آیت کے اخیر میں کچھ الفاظ ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو. اس میں عید کی نماز کو جانے کی بات ہے. پھر آخر میں ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، امید ہے کہ تم ایسا کرو گے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو گے. پھر اسی آیت کے فوراً بعد اللہ نے جس آیت کا استعمال فرمایا وہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب اللہ اس میں فرما رہے ہیں کہ جب تم سے پوچھا جائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں
ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں بالکل۔ اللہ نے قرآن میں اور ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو جان کی رگ ہوتی ہے اس رگ سے بھی زیادہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہوں۔ دل کی جو دھڑکن ہوتی ہے دل سے، اس دل کی دھڑکن سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بس جیسا رمضان المبارک کے اندر اللہ تمہارے دعاؤں کو، عبادتوں کو، نمازوں کو، ذکر و اذکار کو، تسبیحات کو قبول فرماتے ہیں، ویسا ہی رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزوں کو، نمازوں کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اس بات کو دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے رمضان کے اعمال شرط قبولیت ہوئے ہیں یا نہیں، تو تم رمضان کے بعد والے اعمال کو دیکھ لو کہ اگر رمضان المبارک کے بعد والے اعمال بھی تمہارے صحیح ہیں، یعنی جیسے رمضان کے اندر تم پابندی کرتے تھے، اگر رمضان کے بعد بھی تم پابندی کر رہے ہو، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، عبادات میں تمہارا دل لگ رہا ہو، تو تم سمجھ لو کہ رمضان المبارک جو تمہیں آیا تھا، یہ تم رمضان میں جن اعمال کو کیے یہ اعمال شرط قبولیت پا کر ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے بعد تمہارے اندر وہ اعمال کا جذبہ نہ رہا اور تم نمازوں کی پابندی نہ کی، تب تم سمجھ لو کہ تمہارے اعمال میں کوتاہی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ساتھیوں، رمضان المبارک کے اعمال قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ کی عبادت کو لازم پکڑیں، مضبوط پکڑ لیں، تو یہ رمضان المبارک کے اعمال کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو حاجی حضرات جو حج کو جا کر آتے ہیں، حج کو جا کر آنے کے بعد ان کے اندر کچھ تبدیلی آ کر ہے، یعنی پہلے گناہ کیا کرتا تھا اب گناہوں سے باز ہے، تو یہ حج کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ اگر حج کو گیا آدمی پھر حج سے آ کر وہی کرتوت، وہی برے کام، وہی ہمارے برے اعمال ہیں، تو سمجھ لو کہ حج میں بھی کچھ کوتاہی ہو گئی ہے۔ تو ساتھیوں، اس لیے ہم چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا ہو تو اب بھی ہم عبادت کو مضبوط پکڑیں۔ اللہ نے قرآن میں استقامت پر بہت ہی اچھے الفاظ استعمال فرما کر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اگر ہم اپنی عبادتوں میں استقامت کا مظاہرہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت جو غم، جو خوف مسلمانوں میں دہشت پھیلایا ہوا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے بھی استقامت کی تعریف فرمائی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں ام عائشہ فرماتی ہیں، راوی ام عائشہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل استقامت ہے۔ وَإِن قَلَّ، اور یہ استقامت والا عمل چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا عمل ہو مگر استقامت سے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حکیم بن حزام شاید ان کا نام ہے غالباً، اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ 7 یا 9 آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی زیارت کے ارادے سے۔ کچھ دن اللہ کے نبی کے ہاں ہم مقیم بھی رہے، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کھجوریں عنایت فرمائی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کھجوروں کو نوش فرماؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ دن اللہ کے نبی کے پاس ہم رہنے کی وجہ سے ایک جمعہ اللہ کے نبی کے پاس پڑھنے کا موقع بھی ہوا، اللہ کے نبی لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی نے بہت کچھ الفاظ ارشاد فرمائے، اس میں ایک لفظ یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ لوگوں دیکھو اللہ نے جو احکام تمہیں دے کر ہیں ان احکام میں تم پورا اترتے نہ ہو تو ایک چیز کو مضبوط پکڑ لو اور وہ چیز ہے استقامت۔ اگر استقامت کو مضبوط مسلمان پکڑ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کا رخ بدل دیں گے۔ یہ بات اس لیے میں ارشاد فرما رہا ہوں کہ دیکھو رمضان کے اندر ہماری مسجدیں بھر جاتی تھی، عبادات کا جذبہ زیادہ ہو جاتا تھا اور آگے چل کر مسجدوں کو دیکھنے میں ایک قسم کی خوشی ہوتی تھی، مگر جو ہی رمضان کی تکمیل ہوئی رمضان کی تکمیل کے ساتھ ہماری مسجدیں بھی بالکل ویران خالی نظر آنے لگی۔ مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے بلکہ مسلمان کے اوپر ہر وقت 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امیر المومنین ہیں، ایک مرتبہ اپنے سارے گورنروں کی طرف خط میں یہ بات لکھی کہ میں ساروں کو یہ بات کہتا ہوں کہ تمہارا کوئی ذاتی کام ہو کہ سرکاری کام ہو، اگر نماز کا وقت آ جائے ذاتی کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، سرکاری کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا، پہلے نماز کی تمہیں پابندی کرنا پڑے گا۔ یہ نماز کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو کامرانی دلائی اور اتنی بڑی کامیابی بھی ملی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت صحابہ کے قدموں میں آ کر گر گئے۔ یہ کیوں حضرت صحابہ کرام کو ملی؟ اس میں سب سے بڑی وجہ نماز کی پابندی کی تھی۔ صحابہ کے بارے میں ہم سن کر ہیں کہ جب جنگیں ہوتی تھی فقہاء کرام نے مسئلہ بھی بیان کیا ہے۔ صحابہ کے دور میں آدھے صحابہ جب نماز کا وقت آتا نماز پڑھتے، آدھے صحابہ جنگ کرتے۔ حالانکہ دیکھیں یہ جنگ کے موقع پر جانے کا موقع، خون کے فوارے بہنے کا موقع، گردنیں کٹنے کا موقع، اس کے باوجود جب نماز کا وقت آتا تھا صحابہ ترتیب بنا لیتے تھے، آدھے صحابہ نماز پڑھتے، آدھے صحابہ جنگ کرتے۔ جب یہ صحابہ نماز سے فارغ ہوتے تو یہ جنگ کی طرف جاتے، جو جنگ کرتے تھے صحابہ وہ آ کر نماز پڑھتے تھے۔ نماز اس وقت بھی صحابہ کرام نے نہ چھوڑی تو امت کو سبق سکھلانا تھا۔ امت یہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ کے موقع پر بھی اگر کامیاب ہونا ہو تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس دور میں تلواروں سے نیزوں سے جنگ ہوتی تھی مگر جنگ کے حالات کچھ دور کے اعتبار سے بدلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں اس وقت نہ تلوار اٹھانے کا موقع ہے، اگر اٹھائیں گے دہشت گردی کا الزام مسلمانوں پر لگ سکتا ہے۔ اب اس موقع پر جو حالات ہو حالات کے اعتبار سے ہم مقابلہ ضرور کریں مگر نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر موقع پر کامیابی ہم تمام کو عنایت فرمائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ جہاں اللہ نے کامیابی کی بات کی، جہاں اللہ نے جنت الفردوس کے وعدے کی بات کی، وہاں اللہ نے فوراً فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تم نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر تم نمازوں میں خشوع کو اختیار کریں گے قد افلح المؤمنون، اللہ مومنین کو کامیابی دیں گے۔ یہ نمازوں کی خوشی کی پابندی الذین یرثون الفردوس تمہیں جنت الفردوس کا مستحق بنا دے گی۔ جب نماز کو آئیں گے تمہارا دل مسجد میں اٹکا رہے گا۔ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے عرش کے سائے میں جو 7 لوگوں کو جگہ ملے گی ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا۔ تو ساتھیوں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق رمضان ہم سے رخصت ہوا ہے، رمضان کی تکمیل ہوئی ہے مگر ہمارے گلے کے اندر اسلام کا توخ اب بھی باقی ہے، نبی کی غلامی کا توخ اب بھی ہے، شریعت کی غلامی کا توخ ہمارے گلوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس غلامی کے توخ کو ہم نکال نہیں
سکتے، اگر نکالیں گے ایمان سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس غلامی کے توق کو مضبوط کرنا ہو تو بڑی بات یہ ہے کہ ظاہری وضاحت کو بھی درست کرے، باطنی وضاحت کو بھی درست کرے۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے کہ ظاہر چاہے کیسا بھی ہو بھائی، باطن ہمارا درست ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، ساتھیوں تم اپنے ظاہر کو، ظاہر وضاحت کو تم صالحین کے مطابق بنا لو، اس لیے کہ ظاہر کا وضاحت درست رہے گا، تمہارا باطن بھی درست رہے گا۔ اگر تم نے دکان کھول لی، دکان کے اندر سامان موجود ہے، ظاہری طور پر اسے تم نے قفل کے ذریعے سے، تالے کے ذریعے سے بند نہ کیا، چوری کا خدشہ ہمیشہ لگا رہتا ہے، چور حملہ کر سکتا ہے، ایسے ہی تمہیں ظاہر کو درست کرنا پڑے گا، اور تم جب ظاہر کو درست کریں گے باطن کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ پھر ابرار الحق نے فرمایا کہ اس بات پر بھی غور کر لو، ہم اگر غیروں کی مشابہت، غیروں کی مناسبت اختیار کریں گے، اس کا برا اثر دل کے اندر جا سکتا ہے۔ جب دل میں برا اثر اترے گا ہم غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے، جب غیروں کی مشابہت اختیار کریں گے، نبی کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے بس وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تم کسی نصارہ کی اولیاء کی مشابہت اختیار نہ کرنا، ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، اگر تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے فإنہ منہم، پس تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ضروری ہے میرے ساتھیوں، اس وقت ہم اپنے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، سب کو درست کر کر مسجد کے پابند ہونا ہے، اور اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ اور یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان رخصت ہوا، اب شوال آیا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان شوال کے تعلق سے ابو ایوب انصاری راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی رمضان کے 30 روزے رکھے، جب شوال آئے، شوال آنے پر شوال میں 6 روزوں کی پابندی کرے تو گویا اللہ تبارک و تعالی پورا سال روزے رکھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ علماء نے اسے قیاس کر کر بتلایا، اللہ قرآن میں فرماتے من جاء بالحسنہ، جو کوئی ایک نیکی کرے گا فلہ عشر امثالہا، ایک کا 10 اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو گویا رمضان کے 30 روزے کوئی رکھے تو 30 کا 300 ہوتا ہے، جب شوال کے 6 روزے رکھ لے تو 6 کا 60 ہوتا ہے، تو گویا سال کے 360 دن ان 36 روزوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سال روزہ رکھنے کا ثواب دے دیں گے۔ علماء نے تعویل کر کر یہ بات بھی فرمائی رمضان کے فوراً بعد رکھنے میں دقت مشکل درپیش ہو رہی ہو، یہ مستحب روزے ہیں، ہر عشرے میں 2 روزے رکھ لیں، 3 عشروں کے 6 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو کر ہو تو ایسے موقع پر پہلے رمضان کے روزوں کی قضا کریں، بعد میں ہو تو شوال کے روزے رکھیں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، شوال کے مستحب نفل ہے۔ اگر رمضان کے روزے نہ رکھیں تو اس کی پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، شوال کے مہینے کے روزے رکھیں ثواب ملے گا، نہ رکھیں کچھ گناہ تو نہیں۔ تو اس لیے کہ زندگی کب کس کی ختم ہوگی یہ پتہ نہیں، تو فرض روزوں کی پہلے قضا کریں، بعد میں ان روزوں کو رکھیں۔ اور جن ساتھیوں نے رمضان میں کسی عذر کی بنا پر مریضاً او علی سفر، بیماری ہو یا کڑاکے کے سفر کی وجہ سے روزوں کو قضا کر لیا ہو، تو ایسے مسلمانوں کے واسطے اس وقت اشرف علی تھانوی کی بات نقل کر کر بتلا رہا ہوں۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا اگر کسی عذر کی بنا پر رمضان کے روزے قضا ہو گئے تو بعد رمضان جس دن رکھا جائے گا اللہ اس کے لیے رمضان کا دن، رمضان کی برکتیں لوٹا دیں گے۔ جیسے رمضان میں دعائیں قبول ہوتے ہیں، اگر کسی عذر کی بنیاد پر روزہ قضا کرنے والا دعا مانگے گا اللہ ضرور وہ دعا
دعا کو قبول جیسا رمضان میں کرتے تھے ویسا قبول کر لیں گے، گویا رمضان کے دن کو لوٹا کر رکھ دیں گے۔ تو ساتھیوں، جن کے روزے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا ہماری ماں و بہنوں کے روزے ان کے عدت کے جو وہ بنیادی دن آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، جن میں وہ تلاوت کرنے کے واسطے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تلاوت ثواب کی نیت سے نہیں کر سکتے، ان کے لیے اب اس وقت ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کریں۔ اور جو ساتھی بالکل بغیر عذر کے روزوں کو چھوڑ دیے، ایسے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے پاس معافی مانگ کر روزہ رکھ لیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے تو درد دل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش طائف میں ہوئی، نبی نے بد دعا نہیں دی، اللہ کے نبی کی بیٹی زینب پر حملہ ہوا، اسی حمل کے زخم کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بیٹی زینب دنیا سے پردہ کر گئی، شہید کر گئی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی بد دعا نہ دی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ایسے آئے، چاہتے تو نبی بد دعا دے سکتے تھے، نبی نے بد دعا نہیں دی، مگر جب جبرائیل امین ایک مرتبہ آئے، اللہ کے نبی منبر کے اوپر چل رہے تھے، 3 دعائیں فرمائی تھی بد دعائیں، اس میں سے ایک بد دعا یہ بھی فرمائی، اے نبی آپ آمین کہیے گا، میں بد دعا دیتا ہوں اس شخص کو جس نے رمضان کے بابرکت مہینے کو پایا، اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہوئی، اللہ اسے کو ہلاک کرے۔ اللہ کے نبی نے آمین فرما دیا، اور اللہ کے نبی کی بد دعا کوئی معمولی بد دعا نہیں، آج بھی اللہ سے معافی مانگے، روزوں کو لوٹا لے، ورنہ حالات بڑے خطرناک ہیں، اللہ کے نبی کی بد دعا لگے گی، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جن کے روزے بغیر عذر کے قضا ہوئے، اللہ تو غفور رحیم ہے، فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ساتھیوں، جن کے روزے قضا ہو کر ہیں، ایسے لوگ بھی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ ضروری باتیں تھیں، عرض کرنا تھا۔ اب دوسرا عنوان جو میں نے خطبے کے اندر پڑھا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب کوئی بات کہنے کا موقع آئے تم انصاف کی بات کرنا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر یہ انصاف کی بات کرنے کا موقع آئے تم اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ دیکھنا، رشتہ دار ہو، انصاف کی بات، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تم صحیح انصاف کرنا۔ تو دیکھیں، اب مجھے اس عنوان پر روشنی ڈالنا تھا مگر ضروری باتیں تھی، اس لیے میں عرض کرتا کچھ 5 منٹ اس الیکشن قریب آنے کی وجہ سے ووٹ کی جو شرعی حیثیت ہے، شریعت اس میں کیا کہتی ہے، اس عنوان پر بھی کچھ بات کر دو، اللہ اگر موقع اگلی مرتبہ دے تو کبھی بات کریں گے، مگر اس وقت ضروری ہونے کی وجہ سے میں اس کی شرعی حیثیت بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ دیکھو تم بتوں کی عبادت سے پرہیز کرنا، اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچنا۔ اب دیکھیں، اسی بات کو رکھ کر حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ووٹ یہ گواہی کے مانند ہے، ووٹ غلط جگہ ڈالنا بھی گناہ ہے اور ووٹ کا نہ ڈالنا بھی گناہ ہے۔ اس بات کو غور سے سنیں اور ایک مرتبہ، ووٹ غلط جگہ ڈالنا بھی گناہ اور ووٹ کا نہ ڈالنا بھی گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابی فرماتے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کے ہاتھ کو جا کر پکڑنا چاہیے، اگر ظالم کے ہاتھ کو نہ پکڑا جائے اللہ سے دوری کی بعید نہیں، اللہ سب پر عذاب کو مسلط کر دیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم فرمائے، حالات بڑے خطرناک ہیں، ہم کن حالات کو بیان کریں، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ موقع آیا ہے، اس موقع کو گواہ ہرگز نہ ڈالیں،
ہم اس موقع پر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ دیکھیں اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی گواہی دینے کا بات کرنے کا آئے موقع صحیح کہنا پڑے گا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے ووٹ میں کھڑنے والا کوئی تمہارا پہچان کا ہو، تم پہچان کو نہ دیکھنا بلکہ شریعت کو پہلے رکھ کر بعد میں فیصلہ کرنا۔ میری بات کو برا نہ مانے، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں، اللہ کے واسطے معاف کرے۔ ہمارے کچھ نوجوان کسی پارٹی سے، کوئی نوجوان کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جب موقع آئے تو اس موقع کو دیکھتے نہیں کہ ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے، ہم اسی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ شریعت اس وقت عین موقع پر کیا کہہ رہی ہے وہ ہم نہیں دیکھتے، اس موقع کو دیکھو، موقع کیا کہتا ہے۔ جس موقع پر مسلمانوں کا، جس موقع پر شریعت کا، جس موقع پر اسلام کا، جس موقع پر ایمان کا، جس موقع پر دین کا سب سے زیادہ اس موقع کو دیکھ کر بعد میں فیصلہ کرو۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، ایک طرف عالم بننا ہے، ایک طرف ماں باپ کی خدمت کرنا ہے۔ عالم نہ بنو، پہلے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ فقہا نے کہا ہے عالم بننا بڑا ثواب ہے، عالم بننے سے انبیاء کا وارث آدمی بن جاتا ہے، مگر فقہا کہتے ہیں عالم نہ بنو، پہلے جا کر ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ سب تقاضے ہماری شریعت، ہمارے فقہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ امت کو سمجھانے کے واسطے۔ ساتھیوں، لوگ کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دور سے ہی اس پارٹی سے اس پارٹی سے اس پارٹی سے تعلق رکھتے۔ بھائی پارٹی کو چھوڑو، پہلے شریعت کو تو دیکھو۔ شریعت ہم نے اصل ہے، پارٹی بعد میں ہے۔ میری بات کو برا نہ مانے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس وقت اس کرناٹک کو اتر پردیش بنانے کی مکمل سازش ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سازش میں کامیابی اگر مل گئی، مسجدوں کو آنکھوں کے سامنے توڑا جائے گا۔ مدارس جیسے بند ہوئے اتر پردیش کے اندر، وہ مدارس یہاں بھی بند ہو سکتے ہیں۔ کچھ دوری کی بات نہیں، مسلمان جہاں مسلمانوں کی، ہمارے علاقے میں تو تھوڑا مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں مسلمان اپنے ووٹوں کو بانٹ رہے ہیں، کوئی پیسوں کے عوض، کوئی رشتہ داری کے عوض، کوئی اپنی انا کے عوض، کوئی اپنی ضد کے عوض اپنے ووٹ کو بیچ رہا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ درد دل ہوتا ہے، سوچتے ہیں تو کلیجہ چڑھ جاتا، ہم کس کے سامنے جا کر شکایت کریں ان مسلمانوں کی؟ اللہ صحیح رہبر، صحیح رہنما ہم تمام کو عطا فرمائے۔ درد دل سے کہنا پڑتا ہے۔ کئی نوجوانوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھو اتر پردیش میں مدارس بند ہو گئے تو کیا ہوا؟ غلط مدارس بند ہو گئے، جن کے پاس ڈاکیومنٹ، جن کے پاس سرٹیفکیٹ، جن کے پاس صحیح پیپر نہیں تھے، وہ بھائی غور کرنے کا مقام ہے۔ اسے برے الفاظ ہمارے مسلمان کیوں نکالتے؟ درد دل ہوتا ہے کہ دیکھو نماز اگر کوئی صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، نہ پڑھنے سے تو یہ بہتر ہے، مدارس جیسے درجے کی بھی ہو، نہ درجے ہونے کی حالت سے تو بہتر ہے۔ ایسے حالات سے اگر مسلمانوں کو بچانا ہو تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ ان ووٹوں کو غلط استعمال میں ڈالنے سے حفاظت کرنا پڑے گا۔ اگر غلط ووٹ کا استعمال ہوگا، اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ یہاں شرک کو جہاں بیان کیا، فوراً جھوٹی گواہی کی بات اللہ نے کر دی۔ تو اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں ساتھیوں کہ جس کی جو پارٹی ہو ان کی پارٹی ان کو سلامت، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، مگر درد دل سے کہتا ہوں کہ ہم شریعت کے ماننے والے ہیں۔ پارٹی بعد میں ہے، شریعت پہلے ہے۔ ہم سوچے، غور کرے، فکر مند ہو، بعد میں اپنا اسٹپ، اپنا قدم اٹھائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسی پارٹی کو ڈالو، اسی پارٹی کو ڈالو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسٹپ کی خلبت، اپنے دل سے فتویٰ لو۔ تمہارے دل ٹھنڈا بیٹھ کر سوچو، جس طرف گواہی دے رہا ہو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اس طرف کو ووٹ دو۔ یہ کہتے نوجوان کہ وہ پارٹی درد دل سے میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہر پارٹی نے مسلمانوں کو نقصان دیا۔
چاہے وہ سیکولر کا نام دینے والی پارٹیاں ہوں، چاہے دشمن پارٹیاں ہوں، اگر میں بیٹھ جاؤں بیان کرنے کے لیے، ان سیکولر پارٹیوں نے جو ہمیں زخم کچے کیے ہیں ان کا بیان بہت دشوار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ان باتوں پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔